اللہ 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 اللہ۔ حدیث نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا امرت، مجھے حکم دیا گیا ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جنگ کروں، حتیٰ یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ کہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فاذا قالوها، جب لوگ یہ کلمہ کہہ لیں گے، وصلوا صلاتنا، اور نماز پڑھے ہم جیسی نماز، واستقبلوا قبلتنا، اور رخ کریں ہمارے قبلے کی طرف، واکلوا ذبیحتنا، کھائیں ہمارا ذبح کیا جانور، فقد حرمت علینا دماؤہم واموالہم، تو حرام ہو جائیں گے ہم پر ان کے مال، ان کے خون اور ان کے مال، الا بحقہا، مگر اس کے حق کے ساتھ، وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہوگا۔ یہ حدیث ہی پہلے حدیثوں کی طرح ہے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا جب تک لوگ اسلام میں داخل نہ ہو ان سے جنگ کرنا جائز ہے، جنگ کریں گے جب وہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ اور کلمہ پڑھنے کا مطلب اسلام کو ساری تعلیمات قبول کر لیں، اور وہ ہم جیسی نماز پڑھیں، اور روزہ بھی رکھیں ہم جیسا، اور وہ قبلہ رخ ہوں، ہمارے قبلہ تسلیم کریں، اور ہمارے ذبح کے جانوروں کو حلال سمجھیں۔ جب یہ کام کر لیں گے، وہ تین کام یہ، نمبر 1 لا الہ الا اللہ پڑھنا، ہم جیسی نماز پڑھنا، ہمارے قبلے کو قبلہ سمجھنا، درست سمجھنا، ہمارا ذبیحہ کو حلال سمجھنا، 4 کام۔ تو ہم پر ان کی جانیں اور ان کے مال حرام ہو جائیں گے، وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر اس کے حق کے ساتھ ان کا حساب اللہ کے سپرد ہوگا۔ اب دیکھیں اس حدیث میں تھوڑی سی اور وضاحت آ گئی، صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وکل ذبیحتنا، ان کی مثالیں آ گئی کہ جو آدمی، اس کا مطلب یہ بظاہر اسلام والے کام کرتا ہے اس کو ہم مسلمان ہی سمجھیں گے، اس کو ہم شک نہیں کریں گے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اس حدیث کے بارے میں پھر 2 باتیں قابل غور ہیں، بلکہ ایک بات، ایک تو یہ ہے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب تک لوگ کلمہ نہ پڑھیں مجھے حکم ہے کہ میں ان سے جنگ کرتا رہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلامی تعلیم یہ بھی ہے کہ کوئی غیر مسلم ملک ہو اور وہ اسلام قبول نہ کرے، لیکن وہ مسلمانوں سے جنگ بندی کا معاہدہ کر لے، صلح کر لے، جب بھی جنگ بندی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ جزیہ دینا منظور کر لیں کہ ہم آپ مسلمان تو نہیں ہوتے لیکن ہم آپ کو ہر سال ٹیکس دیا کریں گے، جزیہ دیا کریں گے، پھر بھی اسلامی تعلیمات ہی کہتے ہیں کہ اس کے خلاف جنگ بند کر دی جائے گی۔ تو حضور تو فرما رہے ہیں جب تک وہ کلمہ نہ پڑھیں مجھے حکم ہے کہ میں جنگ کرتا رہوں، لیکن اسلامی تعلیمات ہی کہتے ہیں کہ جزیہ دیں، صلح کر لیں، پھر جنگ بند کر دی جائے۔ تو اس کے اعتراض کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس حدیث کا مقصد جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ساری تعلیمات بیان نہیں فرما رہے، بلکہ ایک بات یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہماری جنگ ہے نا، اس کا مقصد لوگوں سے مال لوٹنا، انہیں قتل کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کے تابع کریں۔ جب وہ کلمہ پڑھ لیں گے، اللہ کے دین تابع ہو جائیں گے، ہم جنگ بند کر دیں گے۔ ایک تو مقصد حضور کے ارشاد کا یہ ہے، باقی جو اور امن میں آ جائیں ہماری طرف سے، اور دوسرے یہ کہ جو آدمی اسلام قبول کر لیں گے ان کی جان و مال محفوظ ہو جائے گی۔ یہ 2 پیغام دینا مقصد ہے حضور کا۔ باقی جزیہ اور خاص حالات میں مصالحت کرنا وہ بالکل جائز ہے، یہ حدیث سے خلاف نہیں ہے۔ اگلی حدیث، ایمان اور اسلام کی چند ظاہری نشانیاں۔ انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا، جو نماز پڑھے ہم جیسی نماز، واستقبل قبلتنا، اور رخ کرے ہمارے قبلے کی طرف، واکل ذبیحتنا، کھائے ہمارا ذبیحہ، فذلک المسلم، یہ مسلمان ہے، الذی، وہ مسلمان کے لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولی، جس کے لیے اللہ کا ذمہ ہے اور اللہ کے رسول کا ذمہ ہے، فلا تغفر اللہ فی ذمتی، تم نہ توڑو اللہ کا ذمہ، اس کے اللہ کا حد اس کے امان کے بارے میں۔ یہاں بھی حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھی ہم جیسی نماز پڑھتا ہے، نماز کو فرض سمجھتا ہے، قبلے کو، ہمارے قبلے کو درست سمجھتا ہے، ہمارے ذبیحے کو حلال سمجھتا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اللہ نے اس کو امان دے دی۔ اب اس کو کافر سمجھ کے قتل کرنا، اس کا مال لوٹنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ باتیں بابر حضور نے کیوں فرمائی؟ اس لیے فرمائی کہ جب اسلام بہت زیادہ پھیلا اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو بعض لوگ ان کے بارے میں، نئے مسلموں کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے تھے کہ پتہ نہیں دل سے مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے، اور کیا سے مسلمان ہے تو فلاں گناہ بھی کر رہے ہیں، اگر مسلمان ہوتے تو فلاں گناہ نہ کرتے۔
جیسے آج کل بھی بعض آدمی مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، سود لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، قتل کرتے رہتے ہیں، تو دل میں خیال آتا بھی ہے کہ ایسے مسلمان ہیں، اگر اسلام کو مانتے عمل کرتے تو پھر یہ، اور اسلام کو صحیح سمجھتے تو یہ کام نہ کرتے، کام کر رہے ہیں، مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو اس صورتحال اس وقت ہی پیدا ہوئی حضور کے زمانے میں۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی جب کوئی آدمی یہ بظاہر اسلام والے کام کرتا ہو اس کو مسلمان سمجھو، خام خواہ اس قسم کی بدگمانی کی بنا پر اس کے دل میں اسلام نہیں ہے، اسے منافق نہ سمجھو، اور آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اور عقل بھی اس بات کو درست سمجھتی ہے کہ دیکھیں اگر کسی مسلمان سے غلطی ہو جائے اور اسے ہم کہتے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو غلطی تو مسلمانوں سے ہوتی نہیں ہے۔ گناہ سے معصوم تو انبیاء علیہ السلام، فرشتے اور اللہ کی ذات ہیں، باقی مسلمانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان غلطیوں کی حکمت اور نرمی سے اصلاح کی کوشش کی جائے، نہ یہ کہ ان غلطیوں کی وجہ سے ان کو اسلام سے خارج قرار دیا جائے، یا ان کے اسلام کے بارے میں شک کیا جائے کہ دل سے مسلمان نہیں ہوا، ویسے کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ سمجھ آ گئی بات بھائی؟ دل کے معاملات تو اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اس لیے جب تک کوئی آدمی کفری کام نہ کرے تو معمولی گناہوں کی وجہ سے اسے کافر نہیں سمجھنا چاہیے، اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث، مسلمان کسی گناہ اور بدعملی کی وجہ سے کافر نہیں ہو جاتا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث، تین چیزیں من اصل الایمان، ایمان کی بنیاد ہیں، یہ ایمان کے اصولوں میں سے ہیں۔ نمبر 1، الکف، رک جانا، امن قال، اس شخص سے جس نے کہا لا الہ الا اللہ، لا تکفرہ بذنب، تو اس کو کافر نہ قرار دے کسی گناہ کی وجہ سے، ولا تخرجہ من الاسلام، اس کو نہ نکال اسلام سے، بعمل، کسی گناہ کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، والجہاد ماضٍ، اور جہاد جاری رہے گا، یہ جاری ہے، مذ بعثنی اللہ، جب سے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، الی ان یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال، یہاں تک کہ قتال کرے گا اس امت کا آخری حصہ دجال سے، لا یبطلہ جور جائر، اس جہاد کو ختم نہیں کر سکے گا کسی ظالم کا ظلم، ولا عدل عادل، اور نہ کسی منصف کا انصاف، والایمان بالاقدار، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تین باتیں اسلام کے اصول میں داخل ہیں۔ نمبر 1، جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کے بارے میں زبان کو روکو، کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر قرار نہ دو، ٹھیک ہے، یہ اسلام کا ایک اہم اصول ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز یہ کہ جب سے حضور فرمایا مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، اس وقت سے جہاد جاری ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ اس امت کا آخری حصہ دجال سے جنگ کرے گا، اور یہ جہاد جاری رہے گا، مسلمان حکمران خواہ ظالم ہوں یا منصف ہوں، جیسے بھی ہوں، جہاد چلتا رہے گا۔ تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کسی ظالم حکومت کا ظلم، تیسری بات یہ فرمائی کہ تقدیر پر ایمان لانا، یہ اسلام کے اصولوں میں سے ہے۔ تو پہلا اصول کیا ہوا؟ کسی سے گناہ ہو رہے سے کافر نہ کہیں گناہ کی وجہ سے، بات سمجھ آ گئی جی؟ اس کو کافر نہ سمجھے، جب تک کفری کام نہ کرے، تو انہی حادث کی وجہ سے علماء کرام نا احتیاط کرتے ہیں اور کسی کو جلدی کافر قرار نہیں دیتے، اس کے بارے میں احتیاط کرتے ہیں، جب تک کفری کام نہ کرے تو گناہ کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیتے، شک کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیتے، کسی کے بارے میں شک پیدا ہو گیا پتہ نہیں مسلمان ہے یا کافر ہو گیا تو پھر احتیاط پر عمل کرتے اس کو کافر قرار نہیں دیتے۔ دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کو کافر نہ بنائیں، اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلا اصول حضور نے یہ بیان فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ اور بعد میں کچھ فرقے غلطیاں مبتلا بھی ہوئے ہیں، جیسے معتزلہ اور خوارج مبتلا ہوئے ہیں۔ معتزلہ اور خوارج، معتزلہ ایک فرقہ تھا اور خارجی علیحدہ فرقہ تھا، تو وہ کہتے تھے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے نا وہ بس وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا مسئلہ یہ تھا کہ دائرہ اسلام سے آدمی گناہ کی وجہ سے خارج نہیں ہوتا، اور یہ حدیث اسی بات کو بیان فرما رہی ہے۔ اور دوسری بات آپ نے جہاد کے بارے میں فرمائی ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ جو آدمی خود ہی کفریہ کام کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج خود ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا علماء ہر ایک کو دائرہ اسلام سے نکالتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں، بھی علماء کافر جو ہے نا وہ بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ ایک آدمی خود کفریہ کام کر لے تو وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مثلاً کوئی آدمی خدا نخواستہ ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، علیہ باللہ، کہ میں اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا، فرشتوں کو میں نہیں مانتا، تو خود بخود دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ عالم بتائے گا کہ بھی آپ خارج ہو گئے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کے اندر کینسر ہے، کوئی بیماری ہے، شوگر ہے،
ڈاکٹر کے پاس گیا، چیک اپ کرایا اس نے، ڈاکٹر نے کہا آپ کو شوگر ہو گیا جی۔ اب ڈاکٹر نے اس کو شوگر بتایا ہے، شوگر کا مریض بنایا ہے، اس کو بتایا ہے اس کو۔ تو علماء بھی جب کہ آدمی کفری کام کرتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے کفری کام کر دیا۔ البتہ عام بندہ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ بغیر دلیل کے اور بغیر تحقیق کے کسی کو کافر قرار نہ دے۔ اس کے بعد پھر تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جی تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آگے اس کی تشریح آ رہی ہے تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 28، دین اور ایمان کے شعبے اور اس کے شاخیں۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان، ایمان کے بضع کچھ اوپر ہیں، وسبعون اور 70 شعبۃ شعبے شاخیں، فافضلها سب سے افضل قول لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، وادناها اور سب سے کم ادنا درجہ اس ایمان کا یا اس کا کیا اماطۃ الاذی، اماطت ہٹا دینا ہے، الاذی تکلیف دہ چیز، یعنی طریق راستے سے، والحیاء شعبۃ من الایمان اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ شاخیں سے مراد تقاضے، جب آدمی مسلمان ہوتا ہے تو 70 سے زیادہ اس کے تقاضے ہوتے ہیں ایمان کے۔ سب سے افضل جو شاخ اور تقاضا ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور سب سے کم درجے کا جو تقاضا ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کا شعبہ اور تقاضا ہے۔ مطلب حدیث کے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلمان ہونے کے بعد پھر مذہب اسلام، اللہ رسول اس سے کچھ مطالبے کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ تو شعبے سے مراد یہاں یہ تقاضے ہیں، شاخیں ہیں۔ جیسے درخت ہوتا ہے، شاخیں لگتی ہیں نا، تو ایمان کو فرض کریں کہ وہ درخت ہے تو شاخیں لگنی چاہیے۔ کون سی شاخ؟ 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ایک حدیث میں 77 آیا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ بہت زیادہ تقاضے ہیں۔ سب سے افضل تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ ہر مسلمان لا الہ الا اللہ کا ترجمہ، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھے، اس کا ترجمہ سیکھے، اس کا مفہوم سمجھے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ اور سب سے جو کم درجے کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمان راستے سے گزر رہا ہو، کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی اسے ہٹا دے، کوئی کانٹا پڑا ہو، پتھر پڑا ہو، کنچ پڑا ہو، کوئی نقصان دہ چیز راستے سے ہٹا دے۔ راستے سے چیز ہٹا دینا بھی یہ ایمان کا ثمرہ اور تقاضا ہے۔ اور بعض محدثین نے تشریح یہ کی، انہوں نے فرمایا کہ ایمان کے شعبوں سے مراد وہ تمام اعمال، اخلاق اور ظاہری باطنی وہ سب احوال ہیں جو کسی دل میں ایمان کے آ جانے کے بعد اس کے نتیجے میں اور ثمرے میں طور پر اس کے پیدا ہو جانے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ بعض نے تشریح یہ کی ہے کہ اعمال، اخلاق جو 5 میں نے شعبے بتایا تھے آپ کو، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، وہ سب اس کے تقاضے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے اور ایمان کا تقاضا ہے۔ حیا کا مطلب یہ ہے کہ دل میں خیال ہو کہ آدمی کوئی بھی برا کام، نامناسب بات کرنے لگے، دل میں خیال آ رہا ہے کہ یہ بات تو بری ہے، یہ کام تو برا ہے، میں تو نہیں کرتا۔ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی میں شرم و حیا ہونی چاہیے، بالکل بے شرم بے حیا نہ ہو، کسی کوئی بات کا تو ڈرتا ہی نہیں، جھجکتا ہی نہیں، وہ والد سے لڑتا ہے، بڑوں سے لڑتا ہے، چھوٹوں سے لڑتا ہے، خدا نخواستہ گالیاں دیتا ہے، جھوٹے الزام لگاتا ہے اور ہر برے سے برا کام کھلم کھلا کرتا ہے، یہ اس کے بے حیا ہونے کی علامت ہے، یہ ایمان کا تقاضے کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ سے ویسے حیا کر جسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کی انا نستحی، یا رسول اللہ ہم تو حیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حیا نہیں ہے، ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، اللہ سے شرم و حیا کرنے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما حوا، کہ تم سر کی بھی حفاظت کرو، جو سر میں دماغ میں خیالات آتے ہیں ان کی بھی حفاظت کرو، اگر دماغ میں غلط خیال نہ آئے۔ والبطن وما وعا، پیٹ کی بھی حفاظت کرو، اور پیٹ میں جو کوئی ڈال رہے ہو غذا اس کی بھی حفاظت کرو کہ وہ حرام ناجائز چیز اندر نہ جائے، یہ حیا کا تقاضا ہے۔ وتذکر الموت والبلا، تم موت کو یاد کرو اور بوسیدہ ہونے کو، پرانا ہونے کو یاد کرو۔ ایک وقت آئے گا جب موت آئے گی اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، جسم گل سڑ جائے گا، اس کو بھی یاد کرو۔
فمن فعل ذلك، جس نے یہ کام کیا، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ یہ کتنی پیاری حدیث ہے، اگر یہ حدیث مسلمان عمل کر لیں اس پہ، سارے فحش کام، بے ادبی کام سارے ختم ہو جائیں، آدمی دل و دماغ میں غلط خیالات نہ لے کے آئے، حلال کمائے حلال کھائے، اور اسی طرح موت کو یاد رکھے، یہ شیء حیا کرنے کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حدیث نمبر 32، ایمان کے بعد آثار و ثمرات۔ جیسے کوئی درخت ہوتا ہے تو تر و تازہ ہو تو اس پہ پھل لگتے ہیں، شاخیں لگتی ہیں، پتے لگتے ہیں اس پہ۔ اگر درخت اندر سے خشک ہو جائے تو اس پہ نہ درخت کو شاخیں لگتی ہیں، نہ پھل پھول لگتے ہیں، نہ پتے لگتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ دیکھیں، اگر ہم ایمان والے کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہمارے ایمان کا درخت اندر سے تر و تازہ ہے۔ اگر ایمان کام نہیں کر رہے، اکثر کام خدا نخواستہ ایمان کے خلاف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہمارا تر و تازہ نہیں ہے۔ عن ابی امامہ، ابو امامہ سے روایت ہے، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے حضور سے سوال کیا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا اذا سرت کا حسنتک، جب تجھے خوش کر دے تیری نیکی، وساعت کا، اور تجھے پریشان کر دے سیئت تیری برائی، فانت مومن، تو مومن ہے۔ جو مسلمان کی یہ حالت ہو کہ نیک کام کرنے کے بعد خوشی ہو کہ الحمدللہ میں نے نماز پڑھ لی، علم حاصل کر لیا، فلاں کا تعاون کر دیا، خوشی ہو، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو گناہ کرنے میں پریشانی ہو، مجھ سے گناہ کیوں ہو گیا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اور خدا نخواستہ اس کا برعکس معاملہ ہو کہ آدمی نیکی کر کے پریشان ہوتا ہے، کہتے میں نے کیوں نماز پڑھ لی، فائدہ تو گھر نماز پڑھنے کا، معاذ اللہ، یا کہتا ہے کہ جی میں کیوں فلاں گناہ کام نہیں کیا، کاش کہ میں کر لیتا، میں نے جو گناہ کیا وہ ٹھیک کیا ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، کر لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کا درخت تر و تازہ نہیں ہے، خشک ہو گیا اندر سے۔ اگلی حدیث ہے ایمان کے تکمیلی عناصر اور خاص شرائط و لوازم۔ کچھ چیزیں ایسے ایمان کو مکمل کرتی ہیں۔ عن العباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حضور سنے فرما رہے تھے، ذاک چکھ لیا تو عمل ایمان، ایمان کا ذائقہ، مزہ، من رضی باللہ ربا، جو راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، اور بالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد الرسول، اور محمد کے رسول ہونے پر۔ جو غور فکر کرتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اللہ کتنی نعمتیں ہمیں دے رہے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اسلام میرا مذہب ہے، میں اس پہ راضی ہوں، محمد ہمارا رسول ہے، میں خوش ہوں، راضی ہوں، تو پھر جس کی یہ کیفیت ہے وہ راضی ہو تو ایمان کا ذائقہ چکھے گا۔ اور جو خدا نخواست کے الٹ باتیں کرتا رہتا ہے، ایسی باتیں جس سے اللہ کے رب ہونے میں شک پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اتنے ظلم ستم ہو رہے ہیں لوگوں کے لیے، کیوں نہیں اللہ ختم کر رہا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پریشان ہیں، فلاں ناک ظلم کر رہا ہے، اللہ کیوں نہیں روکتا ان کو؟ یہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتا ہے اور آپ کی رسالت میں شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یا دین اسلام کو صحیح نہیں سمجھتا۔ بہت سے لوگ لا علم میں کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم سے تو یہودی اچھے ہیں، ہم سے تو عیسائی اچھے ہیں، جی خدا نخواستہ کہہ دیتے ہیں ہم تو عیسائی ہوتے بہتر تھا۔ اسلام کے دین ہونے پر راضی نہیں ہے، اس کو ایمان کا ذائقہ نصیب نہیں ہوگا۔ ایمان کا ذائقہ آپ یہی بندہ اللہ کے رب ہونے پر، دین اسلام کے دین ہونے پر، محمد کے رسول راضی کیسے ہوگا؟ اس میں پڑھے گا، سمجھے گا، تو پھر اسے یہ بات سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔